الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد بني آدم لمضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مرتبہ اور معاف کرنے کا موقع دے دیا۔ گناہوں والی فہرست، گناہوں والی لسٹ، گناہوں والے اعمال اتنے ہیں کہ اگر ہم لوگ ساری زندگی بھی اپنے اللہ کو راضی کرتے رہے، جس قدر ہم نے ایسے اعمال کیے کہ میرے اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، اگر وہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو انسان اپنی نظروں میں ہی گر جائے گا، شرمندہ ہوگا کہ میرے مالک کا کتنا میرے اوپر کرم رہا، میرے اللہ کا کتنا میرے اوپر کرم رہا، اس کا کتنا میرے اوپر فضل رہا، میں لگاتار اس کی نافرمانیاں کرتا رہا، وہ لگاتار مجھے دیتا رہا۔ جب بھی انسان اللہ رب العزت کی یاد سے اپنی آنکھیں چرانے لگتا ہے، نظریں چراتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسے سمجھیے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کو جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب وہ آدمی شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ شیطان انسان کو چلاتا ہے، پھر اسی طرح سے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق زندگی گزارنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کے مطابق اب وہ سارے عمل کر رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے تو اس کا تعلق اور ربط تھا، وہ ختم ہو گیا نا۔ جب اس نے نافرمانی کی، لگاتار گناہ کیے، اپنا دل گناہوں سے کالا سیاہ کر لیا، دل پر جب مہر لگی تو پھر اللہ نے بھی دشمن کے حوالے کر دیا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جماعت پر جب بھی شیطان حملہ کرتا تھا تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ جب وہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے، تو اللہ بھی فوراً شیطان کے حملوں سے انہیں محفوظ کر لیتے تھے۔ ابرہہ کتنا ظالم بادشاہ تھا، بیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا، اپنا لشکر لے کر آ رہا ہے، قافلہ لے کر آ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے چھوٹے سے پرندے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ منہ میں کنکر ہیں، پاؤں میں کنکر ہیں، اس طرح سے لشکر کے اوپر انہوں نے برسایا، اس طرح سے بارش کی کہ وہ جتنا بھی لشکر تھا خاک میں مل گیا۔ اسی طرح جب شیطان
ہمارے دل میں ابراہ کی صورت میں داخل ہو تو ہم نے اللہ کی ایسی ضربیں لگانی ہیں، اللہ کی ایسی ضربیں لگانی ہے کہ شیطان کو دل سے نکالنا ہے، اس کو راک کر دینا ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے دنیا کے وہ تمام دروازے بند کر دیتا ہے جہاں سے اس کو دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہے نا بھائی؟ اللہ کتنے حیران ہوتے ہوں گے، اے میرے بندے تو اس دروازے کو بند کیوں نہیں کرتا جہاں سے میں اللہ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ دنیا سے ہم نے اپنا تعلق اس قدر مضبوط کر لیا، آج انسان گناہ کرنے لگے تو چند سالہ بچہ اسے دیکھ لے اس کی بھی رعایت رکھ لیتا ہے، کہیں یہ نہ مجھے دیکھ لے۔ وہ ذات جو مجھے مسلسل دیکھ رہی ہے، وہ ذات جس سے میں نہیں بچ سکتا، اس کی ملکیت سے میں نہیں نکل سکتا، پھر میں نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ کی ذات مجھے نہیں دیکھ رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان کو اللہ نے زندگی دی، ہم اس زندگی کو ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں، اس زندگی کو اس میں تیاری کرنی ہے ہم نے۔ جس طرح سے ہمیں وقت دیا جاتا ہے، 3 مہینے ہیں تمہارے پاس، تمہارے امتحان ہوں گے، تیاری کر لیجئے۔ اب یہاں تو پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا، کس سوال کے ہم نے تیاری کرنی ہے؟ تو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہم لوگ ایسے ہیں کہ مسلسل نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں کہ ہمارے ساتھ آگے کیا بننے والا ہے، ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا، آخرت کے دن اللہ رب العزت سوال کریں گے، میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے کن کاموں میں خرچ کیے تھے؟ میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے کن کاموں میں خرچ کیا تھا؟ میں نے تجھے علم دیا تھا تو نے اس علم پر کتنا عمل کیا تھا؟ وہاں تو سوال ہوگا نا۔ دنیا کی محبت میں اس طرح پھنس گئے، دنیا کے رنگینوں میں اس طرح سے پھنس گئے کہ ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے، دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کو لگاتار ذبح کرتے رہے، آپ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، جو میرے دل میں آیا میں وہ کرنے لگا۔ آج ہم لوگ اختلافی مسئلوں میں پڑ گئے، اختلافی مسئلوں میں پڑ گئے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میرے نبی کی سنت بھی ہے، اس کو بھی تو میں چہرے پر سجاؤں گا، اس سے بھی میں تو محبت کروں نا، اس سے بھی تو میں عشق کروں نا۔ آج ہم لوگ اختلافی مسئلوں پر عمل کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرا لباس بھی تو آقا جیسا ہونا چاہیے نا، میرا لباس میرے آقا جیسا ہو، میرے ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو، پھر تو میں کہوں گا کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ صحیح معنوں میں عاشق رسول ہے۔ ہمارا لباس سنت کے مطابق کوئی نہیں، ہمارا چہرہ سنت کے مطابق کوئی نہیں، ہمارے اعمال پورے سورے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، اعمال ہم نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، خود کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ بھائی کہنا آسان بات ہے، کرنا بہت مشکل بات ہے۔ ایک تو صرف مانتے ہیں نا، مان کر اس پر عمل کرنا یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس لیے خدارا جتنی بھی زندگی بچ گئی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے، اللہ نے ہمیں کتنے عرصے کی مہلت دی ہوئی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ اپنی رسی کو کھینچے تو پھر انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جلا جا رہا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بڑا خوبصورت محل تیار کروایا، اتنا خوبصورت محل کہ اس نے اس پر پیسوں کے بوریاں لگا دی، بوریاں کھول دی۔ بادشاہ کو جب اسے پتہ چلا کہ میرا محل اب تیار ہو گیا ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی عیب ہوتا تو اپنی رعایا کو اس نے بلایا، لوگو آؤ اس میں عیب تلاش کرو، جو عیب تلاش کرے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ اب محل تیار ہو گیا، لوگوں نے آنا شروع کر دیا۔
اتنا خوبصورت محل تھا، بادشاہ کا محل تھا، کسی میں کوئی ہمت نہیں، کوئی جرت نہیں کہ اس میں عیب نکال سکے۔ لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، ایک ایک چیز خوبصورت تھی۔ ایک دن کسی اللہ والے کا گزر ہوا، اسے پتہ چلا کہ بادشاہ نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ اس محل میں 2 عیب تلاش کرو، کوئی بھی عیب تلاش کرو میں انعام دوں گا۔ چنانچہ وہ محل میں آئے، انہوں نے پورے محل کو اچھی طرح سے دیکھا، بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اے بادشاہ، میں نے تیرے محل میں 2 عیب دیکھے ہیں۔ کتنے عیب دیکھے ہیں بھائی؟ 2 عیب دیکھے ہیں۔ بادشاہ حیران ہوا، پریشان ہوا، پوری خلقت آتی رہی، لوگ آتے رہے، کسی میں ہمت نہیں تھی، جرت نہیں تھی۔ اتنا خوبصورت محل بنا ہوا تھا کہ وہ آ کر اس میں عیب تلاش کر سکے۔ ایک فقیر آدمی، داڑھی والا آدمی، یہ مولوی عیب نکال رہا ہے اس میں۔ آج کے زمانے میں مولویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے کون سے اس میں 2 عیب ہیں؟ کہنے لگا ہے بادشاہ، سب سے بڑا عیب اس میں یہ ہے، سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا، ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو نے اپنی زندگی کی دولت لگا لی، ہر چیز اس پہ قربان کر دیا، یہ محل تجھ سے وفا نہیں کرے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس میں یہ عیب ہے۔ دوسرا عیب کیا ہے؟ دوسرا عیب یہ ہے، بادشاہ تو نے اتنی محنت سے اس محل کو بنایا، تو بھی اس محل کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا، تو بھی ایک نہ ایک دن اس محل کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، تو نے دولت لگا لی، پیسہ خرچ کر لیا، وقت کی قربانی دی، محل تیار ہوتا رہا، کیا پتہ اللہ کی طرف سے کب بلاوا آ جائے، میاں تیری زندگی ختم، آج تیری زندگی ختم، جتنے بھی اعمال کرنے تھے، جتنی بھی تیری خواہشات تھی، آج ساری کی ساری ختم ہونے والی ہیں، اب تو میرا مہمان بننے والا ہے، میرے پاس آ رہا ہے۔ تو عزیزان تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے کتنے منصوبے ہوتے ہیں، ہر انسان کی کتنی خواہشات ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، ایسا کروں گا، ویسا کروں گا۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بازار میں وہ کپڑا آ پہنچا ہو جس سے اس کا آخری لباس بننا ہو۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، بڑا خوبصورت گھر تیار کیا، لیکن گھر کا افتتاح سے پہلے اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اب تمہارا وقت ختم، تو نے بہت شاندار گھر بنایا تھا، کاش کو میں اپنی قبر کو اتنا پیارا بنا جاتا، کاش میں اپنی قبر کی تیاری کر جاتا، کاش میں اپنی قبر کے بارے میں سوچ جاتا، کاش میں اپنی زندگی کو قیمتی بنا جاتا، میں اپنے اللہ کو راضی کر کے جاتا، ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہوتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے عشق کرتا، آپ کے طریقوں سے محبت کرتا۔ نہیں، میرے دل پر دنیا سوار تھی، میرے دل پر کاروبار سوار تھا، میرے دل پر اولاد کی محبت تھی، میرے دل پر مال کی محبت تھی، میرے دل پر بیوی کی محبت تھی، یہ سارے کے سارے رشتے جو دنیا کے ساتھ قائم ہیں، میرے دل میں تو صرف ان کے لیے محبت تھی۔ جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ سکندر اعظم کتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، تو میرے کفن سے میرے ہاتھ اس طرح باہر رکھیے گا تاکہ لوگ دیکھیں سکندر اتنا بڑا بادشاہ تھا، شاہی لباس پہننے والا تھا، شاہی محل میں رہنے والا تھا، شاہی سواریوں کی سواریاں کرنے والا تھا، آج وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو کچھ ایک ذرہ بھی ساتھ نہیں لے کر جا رہا، ایک چیز بھی ساتھ نہیں لے کر جا رہا۔ ہائے ہائے کیا بنے گا؟
اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنی قبر کے بارے میں سوچیں، ہماری موت کس طرح سے آئے گی، کس حال میں آئے گی، ہم کیا کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں ہمیں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، میں اپنے اللہ کو راضی بھی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، پتہ نہیں میری موت کس حالت میں آئے گی، کتنی سختی سے نکالی جائے گی، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک آدمی ہوتا ہے، جو سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، جب اس کا موت کا وقت آتا ہے تو اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آٹے سے بال کو نکال لینا، بس یہی کیفیت ہوتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی موت آ جاتی ہے اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گناہ گار آدمی ساری زندگی اپنے اللہ کی نافرمانی کی، اب اس کی مثال علماء کرام کیسے دیتے ہیں؟ ایک کانٹے دار جھاڑی لی جائے، اس پر ریشمی کپڑا لپیٹ دیا جائے، مکمل طور پر اس کے اوپر ریشمی کپڑا لپیٹ دیا جائے، پھر اس کو اچانک یکدم کھینچا جائے تو اس ریشمی کپڑے کا کیا حال ہوگا، ایک ایک دھاگا الگ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جب گناہ گار آدمی کی موت آتی ہے، ایسے سمجھیے کہ اس کے منہ کے اندر سے کانٹے دار جھاڑی گھسا دی گئی، پھر اچانک سے کھینچی گئی تو اسے کتنی تکلیف ہوگی، انسان اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، 4 گواہ اس کے خلاف تیار ہو جاتے ہیں، جو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ پہلا گواہ، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پر انسان سے گناہ ہوا، زنا ہوا، کوئی بھی عمل تھا جو اللہ کو اس نے راضی نہ کیا، اب وہ اللہ کو نافرمانی والا عمل کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، کوئی بھی عمل ہے، وہ جگہیں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی۔ قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ زمین کی کون سی خبریں ہوں گی؟ یہی خبریں ہوں گی کہ ایک اللہ والا اپنی جگہ پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر، گھر میں بیٹھ کر اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، روتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے روتا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اعمال کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ یہی زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن انسان کے حق میں سفارش کر رہا ہوگا، اے اللہ، اس نے میرے اوپر بیٹھ کر تجھے راضی کیا تھا۔ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کی وجہ سے ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی نکل آیا، ہماری پلکیں گیلی ہو گئی، کل قیامت کے دن یہی پلکیں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہی ہوں گی۔ یہ تو ہو گیا پہلا گواہ کہ زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی۔ دوسرا گواہ کون سا ہے؟ دوسرا گواہ انسان کے اپنے حصے ہیں، ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے۔ اس دن تو زبان پر مہر لگا دی جائے گی، تو تھی تو چھوٹی سی، جو تجھ سے گناہ ہوتے تھے وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے تھے۔ ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، اللہ غلط چیزوں کو چھوا تھا۔ آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، اللہ غلط چیزوں کو دیکھتا رہا تھا۔ کان گواہی دے رہے ہوں گے، میرے اللہ غلط چیزوں کو سنتا رہا تھا۔ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، میرے اللہ یہ غلط راستے پر چلتا رہا تھا۔ اتنے سارے گواہ جب انسان کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر آپ اور میں، ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری کیا حالت ہوگی؟ وہ دن تو نفسا نفسی کا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اللہ ہم اپنے امت کا سوال نہیں کرتے، ہم اپنا سوال کرتے ہیں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ ایک آواز ہوگی،
صرف ایک ہی آواز ہوگی میرے نبی کی، ربی امتی ربی امتی ربی امتی۔ وہاں پر کوئی ایک آواز اور نہیں ہوگی، صرف میرے نبی کی آواز ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے اپنے حضور سے کتنی محبت کی، کتنی وفاداری کی، آپ کی سنتوں کے مطابق کتنی زندگی گزاری۔ آپ کی سنتیں تھی، داڑھی والی سنت سے میں نے کتنی محبت کی، آپ کے لباس سے میں نے کتنی محبت کی، آپ کی سنتوں سے میں نے کتنی وفاداری کی۔ کہیں یہ تو نہیں میں ان سنتوں کو شریعام بازار کے اندر ذبح کرتا رہا۔ بھائیو، اللہ والو، آج بھی موقع ہے، آج بھی زندگی ہے۔ ہمارے پاس صرف 3 دن ہوتے ہیں، ایک ماضی، ایک حال، ایک مستقبل۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ ہمارے پاس جو حال ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، ہم اس میں اب یا تو ماضی کو لے کر سوچتے ہیں کہ ماضی میں مجھ سے فلاں کام ہوا تھا، یا ماضی میں مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی، یا اس حال میں ہم مستقبل کو سوچتے ہیں کہ ہم آگے جا کر یہ عمل کریں گے، ہم آگے ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ہمارے منصوبے ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں حال کے بارے میں پتہ چل جائے، کل ہماری زندگی میں نہیں آنے والا، آج ہے، یہی موقع ہے، تو اپنے اللہ کو راضی کر کے جا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جا رہے تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ کو پیارے ہو گئے اور انہیں معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کچھ عرصہ پہلے مری کی طرف فیصل موور جا رہی تھی، ساری کی ساری جتنی بھی گاڑی تھی، ساری جتنی بھی سواریاں اس میں بیٹھی تھی، کھائی میں جا کر گرے اور سارے کے سارے مر گئے۔ اب آپ دیکھیں، اندازہ کریں، تھوڑا سا سوچیں وہ کس حال میں تھے۔ اندازہ کریں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے کانوں میں ہینڈ فریاں لگائی ہوں گی، موسیقی سن رہے ہوں گے، گانے سن رہے ہوں گے، فلمیں دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے۔ جب ان کی اس حالت میں موت آ رہی ہے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا بنے گا۔ اس لیے جب ہم سواری پر بیٹھے یا جہاں کہیں جا رہے ہوں تو اپنے دل کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر و تازہ رکھو، اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرو، جتنا بھی راستہ ہو قرآن پڑھتے رہو، جتنا بھی راستہ ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ ایک تو ہمارا راستہ جو ہے یہ محفوظ ہو جائے گا، یہی جگہ ہوں گی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہی ہوں گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے سفر کیا ملتان سے اسلام آباد کے لیے۔ ہماری گاڑی ملتان سے نکلی، اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئی، قدرتی میری سیٹ جو تھی وہ ڈرائیور کے ساتھ تھی، تو میں ڈرائیور پر متوجہ ہوا، غور کرنے لگا کہ ڈرائیور کوئی چیز پڑھ رہا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ ہمارا کچھ گھنٹے چلتی رہی، ایک جگہ سٹاپ ہوا کھانے کا، تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کی مسلسل زبان ہل رہی تھی، آپ کیا عمل کر رہے تھے؟ وہ چپ ہو گیا، اس نے مجھے نہیں بتایا۔ پھر ہمارا سفر روانہ ہو گیا، پھر ہم لوگ سفر پر روانہ ہوئے۔ جب اسلام آباد پہنچے تو میری توجہ تھی اس ڈرائیور پر، میں دیکھتا رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ جب اسلام آباد ہم پہنچے تو میں نے اسے کہا کہ جب تک آپ عمل نہیں بتائیں گے میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب میں اسلام آباد کے لیے ملتان سے نکلتا ہوں تو میرا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے 15 سپاروں کی تلاوت ختم کرنی ہوتی ہے، 15 سپاروں کی تلاوت میں نے ختم کرنی ہوتی ہے۔ جب میں اسلام آباد سے ملتان کے لیے روانہ ہوتا ہوں تو پھر میرے دل میں یہی ہوتا ہے کہ جو میرے 15 باقی سپارے رہ گئے ہیں میں نے ان کی تلاوت مکمل کرنی ہے۔ اس طرح سے میرا پورا قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، دنیا داری کر رہا ہے، اپنی روزی کما رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے ہاتھ کارول دل یارول، ہاتھ اگرچہ کار پر ہیں، سٹیئرنگ پر ہیں، لیکن اس کا جو دل ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اس کا جتنا بھی سفر ہے وہ کتنا قیمتی بن رہا ہے۔ آج اسے فکر ہے کہ میری زندگی جتنی ہے اگر میں نے اس زندگی کے اندر اپنے اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر جب اس دنیا سے جا رہا ہوں گا تو میرے ساتھ کیا بنے گا؟ تنہا قبر، کیڑے مکوڑوں کا گھر، وحشت کا گھر،
وہاں میرے ساتھ کیا بنے گا؟ آج میں اکیلے کمرے میں سویا پڑا ہوں، اگر لائٹ نہ جل رہی ہو مجھے نیند تک نہیں آتی، کل جب اندھیری قبر ہوگی وہاں کوئی لائٹیں نہیں ہوں گی، میں تو اگر کسی کو بلانا چاہوں تو بلا بھی نہیں سکتا۔ دو گواہ سمجھ آ گئے۔ پہلے گواہ یہ انسان جو اعمال زمین پر جہاں پر اس سے برائی ہوئی، کوئی خطا ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کل کو وہی ٹکڑا انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ نمبر دو، انسان کے اپنے اعضاء، انسان کے اپنے اعضاء ہاتھ ہو گئے، یہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ نمبر تین، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جس دن نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہمارے ہاتھوں میں ہمارا نام اعمال ہوگا، کتاب زندگی ہوگی، ہم دیکھ رہے ہوں گے اس کو۔ میں اپنی زندگی لے کر آیا 50 سال، 60 سال، 70 سال، اب میرے سامنے وہ میری زندگی گھوم رہی ہوگی، میں اس زندگی کو دیکھ رہا ہوں گا۔ میرا اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنا نام اعمال، آج اپنا جائزہ لے، آج تو اپنا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ انسان کے سامنے ہوں گے، اس کے نیک اعمال تل رہے ہوں گے، برائیاں تل رہے ہوں گے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال پر جب نیک عمل پر برائیاں غالب آ گئیں، اللہ فرمائیں گے اس شخص کی برائیاں غالب ہو گئیں، اس شخص کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو، تو وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ نمبر 4، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، دائیں بائیں بیٹھے ہوئے فرشتے ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں پچھتانا پڑے کہ ہم دنیا سے کیا لے کر گئے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا میں ایسے بینک بیلنس بنا کر گئے، نیکیوں کے انبار لے کر گئے، اب مجھے کسی اور کی نیکی کی ضرورت ہی نہیں، میں اپنی قبر میں گیا، قبر میرا استقبال کر رہی، مرحبا، تو دنیا میں جتنے بھی لوگ میری پشت پر چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ تو تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، آج تو میری راحت کو دیکھے گا۔ جہاں تک انسان کی نظریں جائیں گی چاروں طرف سے قبر وسیع ہوتی چلی جائے گی، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اپنی کون سی قبر بنائی ہے، اس کے لیے کتنی محنت کی ہے، اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے۔ ہم نے مرنا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہے، اس لیے بھائیو دوستو اللہ والو، آج اس نشست کے اندر، اس مجلس کے اندر اپنے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی پکی توبہ کرو، ایسی سچی توبہ کرو کہ اس کے بعد گناہ کا تصور ہی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ آج ہم 2 نمبر طریقے سے کام کرا لیتے ہیں، رشوت دے دیتے ہیں، اور اسی طرح توبہ بھی ہماری 2 نمبر والی ہوتی ہے۔ کاش کو اللہ ہمیں 1 نمبر والی توبہ عطا کر دے، جس میں خالصتاً اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو۔ کاش کہ ہمیں وہ دل مل جائے جو قلب سلیم ہو، کل قیامت کے دن جب اس دل کو لے کر جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرما دے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو شخص سلامتی والا دل لے کر آئے گا، جو شخص ایسا دل لے کر آئے گا جس میں اللہ بستے ہوں گے، جس میں اللہ کی رحمت ہوگی۔ اب ہم لوگ فقہ کا مسئلہ پڑھتے ہیں، فقہ میں مسئلہ ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں رحمت والے فرشتے نہیں آتے، ایسے ہیں نا بھائی؟ جس گھر میں تصویریں ہوں، جیسے ہم تصویریں لگا دیتے ہیں، رزق والے فرشتے آتے ہیں، رحمت والے فرشتے نہیں آتے۔ اور جس دل میں غیر اللہ کی تصویر ہوگی تو وہاں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ جس دل میں
دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی تصویر ہوگی، غیر محرم لڑکیوں کی تصویریں ہوں گی، تو اس دل میں اللہ کیسے آئیں گے؟ اس لیے دل کو ہم نے ان تمام برائیوں سے، غلاظت سے، جو دنیا مافیا جو کچھ دنیا میں ہے اس کی محبتوں سے خالی کرنا ہے۔ ہم نے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آنا ہے۔ جس شخص نے اس میں اپنی زندگی میں رہ کر یہ محنت کر لی، اپنی فکر کر لی، اپنے ساتھ وفاداری کر لی، انشاءاللہ اللہ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ سنتیں ادا کریں۔